الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تجارت کے سلسلے میں دروس اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہیں، جسے ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے پڑھ رہے ہیں، کتاب البیوع میں، اور اب تک بیع کے صحیح ہونے کی 5 شرطوں کو پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 6ٹھی شرط پڑھیں گے۔ بیع و شراء کے درست ہونے کے لیے 6ٹھی شرط کیا ہے؟ 6ٹھی شرط یہ ہے وَأَن يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ، کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے وہ معلوم ہو، چاہے دیکھنے کے ذریعے معلوم ہو، چاہے وصف بیان کرنے کے ذریعے معلوم ہو، خریدار کو بھی معلوم ہو، بائع کو بھی معلوم ہو، بیچنے والے کو بھی معلوم ہو، دونوں کو معلوم ہو کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے اور کون سی چیز خریدی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس یہ ہوگا کہ کسی ایک کو نہ معلوم ہو، یعنی خریدار کو نہیں معلوم ہو، یا بیچنے والے کو نہ معلوم ہو، یا دونوں کو نہ معلوم ہو۔ اگر یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہے تو بیع درست نہیں ہوگی، بیع درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع فرمایا ہے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، ہر وہ بیع، ہر وہ خرید و فروخت جس میں فریب ہو، دھوکہ ہو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، جو چیز مجہول ہو، جس کو دیکھا نہ گیا ہو یا جس کا وصف نہ معلوم ہو، تو اس میں دھوکہ یقینی ہے، اور جس میں دھوکہ یقینی ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر جس میں دھوکہ اور فریب ہو ممنوع کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دھوکہ اور فریب جس معاملے میں ہو اس کی بنیاد پر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں بغض و عداوت، دشمنی اور کراہت پیدا ہوتی ہے، اور اسلام محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے اور ان تمام اسباب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے جن کی بنا پر دلوں میں نفرتیں جنم لیتی ہیں اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی شخص فریب کے ساتھ کوئی چیز بیچے گا تو اس میں جو مغلوب ہو جائے گا اسے غالب کے تئیں دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس بیع سے شریعت نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا خریدار کو مبیع کا، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے بارے میں پورا علم ہونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں پوری طرح اسے جانکاری ہو؟ مثال کے طور پر جواہرات میں سے کوئی جوہر ہے، اور ظاہر ہے کہ جوہر کا علم رکھنے والے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کو جوہر کا علم نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک پتھر میں اور ایک جوہر میں، جو قیمتی پتھر ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہی کی ایک چیز ہے لیکن وہ قیمتی ہوتا ہے، تو ایک جوہر قیمتی پتھر اور ایک معمولی پتھر اور سنگ ریزے میں فرق نہیں کر پائیں گے، ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو کیا اگر کوئی شخص جسے نہیں معلوم ہے کہ یہ قیمتی پتھر ہے، یہ جوہر ہے، اور اسے بیچ رہا ہے تو یہ بیع درست نہیں ہوگا؟ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہ فقہا کے کلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بیع جائز ہے، بیع درست ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی لوہا لے کے آئے، کوئی لوہا بیچتے، کوئی لوہا خرید لے، اور نہ معلوم ہو خریدنے والے کو کہ اس کا کیا فائدہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ میں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ اس میں سمجھ رہا ہو کہ کوئی بہت قیمتی دھات مجھے مل گیا ہے، لیکن وہ معمولی لوہا ہو، تو بیع درست ہے۔ یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، یہ اس کی اپنی کمی ہے خریدار کی کہ اسے حقیقت نہیں معلوم، سامنے وہ چیز دیکھ رہا ہے
تو وہ کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ بہت بڑی قیمتی دھات ہے؟ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، خریدار کے پاس اس چیز کی قیمت کا علم ہونا چاہیے، اس چیز کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے، اور یقیناً احتیاط اور براءت ذمہ اسی میں ہے کہ آدمی کو دونوں جانب کو خریدی اور بیچے جانے والی چیز کا پوری طرح علم ہو، اسی میں احتیاط ہے۔ لیکن جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیع تو درست ہوگا لیکن خیار غبن موجود ہوگا۔ خیار غبن کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو دھوکہ ہو رہا ہے، ایک شخص کی نادانی کی بنا پر جو فریب ہو رہا ہے، اس فریب کی بنا پر، اس دھوکے اور ظلم کی بنا پر اسے اختیار ہوگا کہ بعد میں یہ بیع توڑ دے، اس بیع کو فسخ کر دے۔ جو لوگ کہتے ہیں بیع درست ہے، اگر دونوں اس پر راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ بعد میں چاہے تو وہ اس بیع کو فسخ کر دے۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بیچی جانے والی چیز طرفین کو، خریدار اور بائع طرفین کو معلوم ہو یا تو دیکھ کر کے یا وصف کے ذریعے سے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو صاحب متن نے عبارت اختیار کی ہے اس میں قصور ہے، کوتاہی ہے، اس لیے کہ کسی چیز کے معلوم ہونے کے متعدد ذرائع ہیں، صرف دو ہی ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی ماتن کے کہنے سے ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کے معلوم ہونے کے صرف دو ذرائع ہیں، ایک تو دیکھنا اور دوسرے وصف کو سن لینا۔ حالانکہ متعدد ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، کبھی سن کے بھی معلوم ہوتا ہے، دیکھ کے بھی معلوم ہوتا ہے، کبھی سونگھنے سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، کبھی چکھنے سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، کبھی چھونے سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، کبھی وصف بیان کرنے سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو اس میں قصور ہے۔ اور رؤیت کا جو ذکر کیا گیا کہ دیکھ کے معلوم ہو، تو ان چیزوں میں سے جسے دیکھا جا سکتا ہے تو دیکھ کر کے فائدہ ہوگا، اور سننے سے معلوم ہو جن چیزوں کو سنا جا سکتا ہے، اور سونگھنے سے معلوم ہو جن چیزوں میں خوشبو پائی جاتی ہے، اور چکھنے سے معلوم ہو جن چیزوں میں مقصد لذت حاصل کرنا اور ٹیسٹ اور چکھنا ہو، اور جن چیزوں کو چھو کر کے معلوم کرنا ہو، مثال کے طور پر کہ کوئی چیز نرم ہے یا کھردرا ہے تو وہ جو ہے چھونے سے معلوم ہوگا۔ بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہے، شیخ نے نہیں ذکر کیا ہے، کہ معلوم کرنے کا ایک ذریعہ بینیت ہے۔ بینیت یعنی دو انگلیوں کے بیچ میں کرنا۔ خالی چھونے سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کپڑا نرم ہے یا کھردرا ہے یا کس طرح، لیکن آپ جب دو انگلیوں کے بیچ میں کپڑے کو کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نرم ہے یا کھردرا ہے، کس طرح ہے۔ تو اس کو وہ لمس نہیں مانتے بلکہ بینیت مانتے ہیں، جسے یہاں ایک فائدہ ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا لیکن دوسرے اہل علم نے ذکر کیا۔ بہرحال اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ بیچی جانے والی چیز کا علم ہونا چاہیے رؤیت کے ذریعے، یعنی اسے دیکھا ہو۔ کہہ رہے ہیں یہاں یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ اسے پورے طور پہ دیکھا ہو، پورے طور پہ دیکھا ہو، یعنی اگر اس کے کچھ حصے کو دیکھ لیا ہے، بعض اجزاء کو دیکھ لیا ہے، جتنا دیکھنا کفایت کر جاتا ہے تو یہ کافی ہوگا۔ مثال کے طور پر کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے یا گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یا اور کسی غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہر دانے کو دیکھنا ضروری ہے، ہر دانے کو اور دانے کے چاروں طرف ہر جز کو دیکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہیں گے۔ لیکن ہم نے کچھ کو دیکھ لیا تو بقیہ کے بارے میں ایک اجمالی علم حاصل ہو گیا اور اس بنیاد پر بیع درست ہو جائے گا۔
تو جو مؤلف نے یہاں مطلق رکھا ہے رؤیا، تو یہ اطلاق کے اعتبار سے اسے سمجھا جائے گا کہ کہیں ضرورت ہوگی کہ پورا دیکھے اور کہیں تھوڑا بھی دیکھ لیا اور پورے کو سمجھ لیا تو وہ کافی ہوگا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ دیکھنا کب ہوگا، کب کا دیکھنا قابل قبول ہوگا؟ اس سلسلے میں جواب شیخ دے رہے ہیں کہ جس وقت عقد ہو رہا ہو، طرفین جس وقت عقد کر رہے ہوں اس وقت دیکھنا ضروری ہے، یا پھر عقد سے اتنی مدت پہلے دیکھنا کافی ہے کہ جس مدت کے دوران مبیع کے بدل جانے کا خطرہ نہیں ہے، مبیع اس مدت میں تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ مثلا رطب ہوتا ہے ڈھیسر کھجور بننے سے پہلے جب وہ پکنا شروع ہوا ابتدا میں تو رطب کہلاتا ہے۔ رطب کو ایک شخص نے 2 دن پہلے دیکھا، اب 2 دن کے بعد بیع کر رہا ہے تو 2 دن میں تو وہ بدل جائے گا، خراب ہو سکتا ہے، تمر بن سکتا ہے، بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ 2 دن بعد وہ بدل جائے گا، اس لیے 2 دن پہلے کا دیکھنا یہاں معتبر نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدل سکتا ہے۔ ایسے ہی 2 دن پہلے کسی نے تربوز دیکھا، اب 2 دن کے بعد کہا 2 دن پہلے جو تربوز دیکھا تھا نا آج اس کی بیع کر رہا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ دیکھنا، کیونکہ اس دوران وہ بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ مبیع کے دیکھنے کا وقت عقد کے وقت ہے، یا عقد سے اتنی مدت پہلے کہ جس میں مبیع کے تغیر کا خطرہ نہ ہو، اس کے بدل جانے کا خطرہ نہ ہو۔ دوسری صورت ہے اس کے علم کی وصف کے ذریعے سے، اور جس چیز کا وصف بیان کیا جا رہا ہے اس کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ کسی متعین چیز کا وصف بیان کیا جائے، دوسری یہ ہے کہ کسی ذمہ والی چیز کا وصف بیان کیا جائے۔ اس کی مثال، متعین کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میری فلاں کار، میری فلاں گاڑی جو فلاں کمپنی کی ہے اور فلاں رنگ کی ہے اور فلاں جو ہے اس طرح سے ہے، اس میں یہ گنجائش ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا وصف بیان کرے، تو اس نے متعین کر دیا کہ میری گاڑی، میری وہ گاڑی جو اس وصف کی حامل ہے، تو یہ متعین کا وصف ہے۔ اور ایک غیر متعین کا وصف ہے کہ آدمی کہے کہ بھائی آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں نا، کس طرح کی گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، اس میں یہ اوصاف پائے جائیں، تو وہ متعین نہیں ہے، غیر متعین ہے۔ تو 2 صورتیں وصف کی ہو سکتی ہیں، اور دونوں وصف درست ہے، بشرط یہ ہے کہ جو وصف بیان کیا جائے وہ بالکل فٹ ہو رہا ہو، منطبق ہو رہا ہو۔ اور وصف بیان کرنا کافی ہے کسی بیع کے صحیح ہونے کے لیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ 1 اور 2 سال کی مدت کے دوران وہ خریداری کیا کرتے تھے، یعنی ادھاری کی خریداری، ادھار کا بیع، ادھار کی خریداری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جو شخص کوئی ادھار خرید و فروخت کرے تو اس میں ناپ تول معلوم ہونا چاہیے، وزن معلوم ہونا چاہیے اور مدت معلوم ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی نفی فرمائی، اور آپ نے مدت کی تعیین، کتنے دنوں تک کے لیے یہ بیع ہوگی، اور اسی طرح سے وزن اس کا کتنا ہے، اور اس کا تو وصف گویا پوری طرح سے معلوم ہو۔ تو جو چیز سپرد کی جائے گی یا بدلے میں جو چیز دی جائے گی پھل کے طور پر، جیسے پھلوں میں ادھاری کرتے تھے کہ بھئی آج آپ جو ہے 1 سا کھجور آج لے لو
اور اس کے بدلے میں 1 سال کے بعد آپ کو 1 سا لوٹا دوں گا، یا اس کے بدلے میں آپ کو 1 سا جو ہے کوئی اور چیز گیہوں دے دوں گا، یا اور کوئی چیز 2 سا دے دوں گا۔ تو جو ادھاری کی خریداری ہوتی تھی تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سا، یہ کیل ہو گیا، برتن سے ناپ کے دیتے تھے، یا تو وزن ہو معلوم اور مدت بھی معلوم ہو۔ تو جب کہا جاتا تھا کہ اس کے بدلے میں یہ دوں گا، وہ چیز دیکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وصف ہی بیان کرتے تھے کہ فلاں چیز میں دوں گا، وہ ایسی ایسی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وصف کے ذریعے سے اگر مبیع کا علم ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، وصف کے ذریعے سے اسے پوری طرح سے سمجھا جا سکتا ہو، انضباط اس کے اندر ممکن ہو، یعنی وصف بتانے سے وہ چیز معلوم ہو جاتی ہو، سمجھ میں آ جاتی ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کے اوصاف ضبط کیے جائیں اور اچھی طرح سے ان نقاط کو بتایا جائے کہ جس سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو رویت کے مقابلے میں وصف جو ہے اضیق ہے، یعنی رویت میں آدمی دیکھے گا سامنے اور کچھ چیزوں کو بھی دیکھ لیا، کچھ حصے کو دیکھ لیا تو کافی ہے، اور ضبط کے معاملے میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کے وصف ایسے بتائے جائیں کہ خوب اچھی طرح سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے انسان کے۔ بعض چیزوں کو وصف کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بتانے کے ذریعے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، اسے دیکھ کر کے، چھو کر کے یا کسی اور ذریعے سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں وصف کافی نہیں ہوگا، اس کے بیع کے لیے وصف کافی نہیں ہوگا۔ جیسے ہیرے جواہرات کا مسئلہ ہے کہ ان کو صرف وصف کی بنیاد پر ان کو نہیں بیچا جا سکتا ہے، ورنہ بڑا اختلاف ہوگا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی موتی 1000 کے برابر اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اسی طرح کی دوسری موتی وہ 10 ریال کی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شیخ کہہ رہے ہیں چونکہ وصف کے ذریعے سے اس کا انضباط ناممکن ہے، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سے ایک ایک نقطہ کی وضاحت ہونی چاہیے، تاکہ جب بائع کی جانب سے مشتری کو، خریدار کو وہ چیز سپرد کی جائے، اس کے قبضے میں دی جائے، تو وہاں اختلاف نہ ہو کہ میں نے یہ کہا تھا اور آپ یہ سامان دے رہے ہیں، یہ طے ہوا تھا اور آپ یہ دے رہے ہیں۔ تو طے ہوتے وقت وصف اتنا واضح ہونا چاہیے کہ جس بنیاد پر آگے اختلاف نہ ہو۔ جو مصنوعات ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہیں صنعتوں میں، تو کیا ان کا انضباط ممکن ہے؟ شیخ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ممکن ہے۔ جیسے کوئی برتن ہے، کوئی لوٹا ہے، کوئی پیالی ہے، کوئی قلم ہے، یا اور کوئی چیز ہے، تو ان چیزوں میں بتایا جا سکتا ہے کہ وہ سائز کیا ہو، وزن کیا ہو، اور رنگت کیا ہو، اور اسی طرح سے بہت ان سارے اوصاف کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے کھجور اور گیہوں میں جو وصف بیان کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں اس میں زیادہ دقیق وصف بیان کیا جا سکتا ہے اور زیادہ تفصیل اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو پھلوں میں ادھاری بیع کیا کرتے تھے، تو نہایت باریکی کے ساتھ اس کا وصف جاننا اور سمجھنا یا تو ناممکن اور یا تو سخت دشوار تھا اور مشکل تھا۔ تو پھر کیسے اس میں بیع درست ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
معمولی جہالت یہ معاف ہوتی ہے، اس کا کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی عمومی طور پر چیز سمجھ میں آ جائے اور بعض چیزیں تھوڑی موڑی جو چیزیں ہیں وہ معاف ہوتی ہیں۔ کیا نمونہ دکھا کر کے بیع کرنا درست ہے؟ شیخ کہتے ہیں، اس کا سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی 1 سا یا 1 مد 1/4 سا یا اسی طرح سے 1 پیالی گیہوں لے کر کے آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بھائی دیکھ لو یہ نمونہ ہے، 1 مٹھی چاول لے کے آ گیا، 1 مٹھی گیہوں لے کے آ گیا اور کہا یہ دیکھو یہ نمونہ ہے چاول اور گیہوں کا، اور اس طرح کی چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو جو شخص وہ نمونہ دیکھ رہا ہے، 1 مٹھی چاول 1 مٹھی گیہوں، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے پورا نہیں دیکھا، صرف 1 مٹھی دیکھا اور باقی کہا ایسے ہی پایا جاتا ہے، میرے پاس جو غلہ ہے، جو بقیہ چاول ہے، جو بقیہ گیہوں ہے، اسی طرح کا ہے۔ تو کیا اتنا دیکھنے سے، نمونہ دیکھ کر کے باقی کا بیع کرنا درست ہوگا؟ اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پورا نہیں دیکھا، خالی 1 مٹھی چاول دیکھا تو کیسے باقی کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیع درست ہے، اس لیے کہ 1 مٹھی چاول نمونہ دیکھ کر کے باقی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور برابر یہ معاملہ لوگوں میں ہوتا رہا ہے، اسی طرح سے لوگ آپس میں معاملہ کرتے ہیں، تھوڑا سا دکھاتے ہیں، 1 چاول کوئی تمام چاول نہیں دیکھتا، اور اس پر پھر اسی پر بیع اور خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بیع درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس میں 2 قول ہو گئے، اس کو صحیح کیسے کیا جائے گا؟ مان لیجئے کسی نے 1 مٹھی چاول دکھا کے بیع کر لیا، تو ایک کہہ رہے ہیں کہ بیع درست نہیں ہے اور دوسرے علماء کہہ رہے ہیں بیع درست ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ پورا نمونہ کے بعد جب پورا مال آ جائے گا اور وہ مال نمونہ کے مطابق ہے تو بیع جو ہے ہو جائے گا۔ جو علماء درست کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیع ہو گیا، کیونکہ جو نمونہ دکھایا نمونہ کے مطابق اس نے مال دیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بیع درست نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ نمونہ کے بعد جب پورا مال آ جائے گا اور پورا مال وہ اپنی نظروں سے دیکھ لے گا تب عقد کرے گا، کہ نہیں اب میں نے پورا دیکھ لیا، اب عقد کرے گا اور اب بیع کرے گا۔ تو ان کے ہاں عقد قدیم کافی نہیں ہے، اور جو علماء کہتے ہیں نہیں وہ عقد صحیح ہو گیا، البتہ اگر نمونے کے مطابق مال نہیں دیا ہے تو پھر آپ اس بیع کو فسخ کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار حاصل ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد میں صاحب متن کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی چیز خرید لی جسے دیکھا نہیں ہے، ایسی چیز خرید لی جسے دیکھا نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ آدمی کہے کہ ایک گاڑی ہے ہمارے پاس جو فلاں کمپنی کی ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے، اس کا پورا وصف بتایا، لیکن خریدنے والے نے اسے دیکھا نہیں ہے، یا کہے کہ میرے پاس فلاں کتاب ہے، ایسے اور ویسے ہے، فلاں جگہ سے چھپی ہے، ایسا کاغذ ہے، اتنی موٹی ہے، ایسی جلد ہے، دیکھا نہیں ہے، وہ بیچ رہا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بیع صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھا نہیں ہے، دیکھے بغیر کیسے بیع ہوگا؟ ٹھیک ہے لے کے آؤ میں دیکھ لوں، اس کے بعد بیع درست ہوگی۔ اور دیکھا نہیں ہے لیکن اس کا دقیق وصف بیان کیا ہے اور وصف کے ذریعے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کا بیع درست ہوگا۔ یہاں ما لم یرہ ہے، شیخ کہتے ہیں کہ الروض المربع میں ہے ما لم یرہ بلا وصف، تو یہاں پر ایک طرح سے قصور ہے، اگر بلا وصف بھی کہہ دیا گیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ علم رویت اور وصف دونوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس بنیاد پر ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر دیکھا نہیں ہے وصف بیان کر دیا تو بھی درست نہیں ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ وصف بیان کر دیا اور چیز وصف کے مطابق ہے تو بیع درست ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں یا او رآہ وجہلہ، یا دیکھا تو ہے لیکن دیکھنے کے بعد بھی اسے علم نہیں حاصل ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک تھیلی دکھا رہا ہے کہ اس تھیلی میں جو مال ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن اس تھیلی میں کیا مال ہے، نمک ہے کہ شکر ہے کہ ریت بھری ہوئی ہے اس تھیلی میں، نہیں معلوم آپ کو۔ تو دیکھ تو رہے ہیں تھیلی، اور تھیلی بھری ہوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے، تو ایسی صورت میں بیع درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں غرر واضح ہے اور آدمی دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر آدمی کو وہ چیز تو معلوم ہے لیکن اس کی منفعت نامعلوم ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ایک چیز دیکھ رہا ہے آدمی لیکن اس کا فائدہ اسے نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لا کے ایک مشین دکھاتا ہے، یہ مشین ہے اور بڑی اہم ہے اور بڑی قیمتی ہے، لیکن خریدار کو نہیں معلوم ہے کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس سے اس مشین سے کیا کیا جاتا ہے۔ تو اگر نہیں معلوم ہے تو بیع درست نہیں ہوگی، اور اگر معلوم ہے تو بیع درست ہوگی۔ اب یہاں اس مشین کو دیکھ رہا اور معلوم ہے کہ ایک مشین ہے اور اس سے کوئی کام کیا جاتا ہے، لیکن اس کی منفعت نہیں معلوم ہے، مشین ہونا تو معلوم ہے، تو اس بنیاد پر بعض کہتے ہیں کہ بیع صحیح ہو جائے گا کہ مشین سامنے ہے معلوم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں درست ہوگا، اس لیے کہ یہاں جو خریدار ہے اگر اسے نہیں اس کی منفعت معلوم ہے تو اس کی کمی ہے، وہ اپنی کمی کو دور کرے، وہ سامنے تو اس کے مشین ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں ساری چیزیں اسے معلوم ہے۔ اب اس کی فائدہ کس چیز میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ یہاں ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، منفعت بھی معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی دھوکے باز آ سکتا ہے اور آپ کو کوئی مشین لا کے دکھائے اور بہت اچھی چل رہی ہے آپ کے سامنے، بڑا حرکت کر رہی ہے، اور دیکھنے والا سمجھ لے کہ میں یہ مشین خرید لوں گا، اس سے تو میں ہوائی جہاز تیار کر سکتا ہوں، اس کا بڑا فائدہ ہے، اور بعد میں پتا چلے کہ اس سے ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتا، وہ بس مشین ہی اسی طرح ہے، حرکت ورکت تو ہے لیکن وہ کسی لائق نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت بڑی اس کی نادانی ہوگی اور اس کی وجہ سے بہت بڑا دھوکہ ہو جائے گا، بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ تو دونوں کا علم ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی علم اور اس کی منفعت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یا وصف بیان کیا گیا لیکن ناکافی وصف بیان کیا گیا، تو ناکافی وصف بیان کرنے کی صورت میں ادھار کی بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ مبیع کے بارے میں پوری طرح علم نہیں ہے اور وصف جو بیان کیا گیا وہ ناکافی ہے، اور کتنا وصف کافی ہوگا اور کتنا وصف ناکافی ہوگا ادھاری کے بیع میں، انشاءاللہ جب یہ ادھاری کے بیع کے مسائل آئیں گے تو وہاں اس کی تفصیل آئے گی، اور پھر اس کے بعد میں وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر یہ جانیں کہ اگر کسی نے ادھاری میں ایسی چیز بیچ دی جسے دیکھا نہیں ہے اور جس کا وصف بھی نہیں معلوم ہے، نہ اسے دیکھا ہے اور نہ اسے بتایا گیا کہ کیسے کیسے ہے، تو وہ بیع صحیح نہیں ہے، بیع کامل نہیں ہو جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بیع تو صحیح ہو جائے گی، نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے وصف بیان کیا، لیکن بیع صحیح ہو جائے گی، البتہ دیکھنے کے بعد اختیار ہوگا خریدار کو کہ چاہے تو بیع باقی رکھے اور چاہے تو رد کر دے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں، میری گاڑی خرید دو، اس نے وہ گاڑی دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے پوری تفصیل بتایا اپنی گاڑی کے بارے میں، بلکہ کہتا ٹھیک ہے ابھی تم دیکھ لینا، معاملہ کر لو۔ کہا کتنے میں دو گے اپنی گاڑی؟ کہا 5,000 میں دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے میں نے لے لیا۔
اب وہ گاڑی لے کے آتا ہے، گاڑی لینے کے بعد آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ نہیں 5,000 تو میں نے غلط کر دیا دے کر کے، جس طرح بتایا تھا میں نے، جو سمجھا تھا وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ تو حنبلی مذہب کے مطابق جس چیز کو دیکھا نہیں اس میں بیع درست نہیں، اس لیے شروع سے ہی وہ بیع درست نہیں ہے۔ جب بات ہوئی اور گاڑی دیکھا نے کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لینا، اور بیع ابھی کر لیا تو بیع ہی درست نہیں، اس کو نئے سرے سے عقد کرنا ہوگا۔ اور دوسرے مسلک کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق بیع تو درست ہوگی، لیکن خریدار کو اختیار ہوگا گاڑی دیکھنے کے بعد کہ گاڑی واقعی میں جتنی اس نے قیمت بتائی اس قیمت کے لائق ہے اور ٹھیک ہے تو بیع درست ہے، نئے سرے سے عقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی چیز درست ہے، اور جب اختیار اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس میں اختیار ہے، یعنی بیع درست ہے لیکن تصحیح کرنے کا اختیار ہے، اور مذہب حنبلی میں بیع ہی سرے سے درست نہیں ہے، تو اب اس بیع کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیا عقد کیا جائے اور نئے عقد کے ذریعے سے اس بیع کو درست کر لیا جائے۔ اس طرح سے دونوں قول میں اختلاف کی نوعیت ظاہر ہوگی۔ اگر بیع کو درست مان لیا گیا تو اس وقت سے اور تسلیم کرنے کے درمیان اس گاڑی سے جو کچھ فائدہ ہوا ہے وہ خریدار کا ہوگا، اور اگر بیع کو نادرست مانا گیا تو اس وقت سے سپرد کرنے کے درمیان تک جو فائدہ ہوا وہ مالک کا ہوگا۔ تو یہ ہے اس اختلاف کا فائدہ، کیونکہ بیع درست ہی نہیں ہوا تھا، وہ اسی کی ملکیت تھی۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔